میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وقت وصال کا وقت جب قریب آیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تم کو کچھ وصیتیں کر کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا تم۔ اس کے بیٹے نے کہا ہاں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یزید نے یہ پوچھا کہ ابا میرے بعد میں خلافت پر کون فائز ہوگا، میرے بعد خلافت پر کون بیٹھے گا؟ تو حضرت میرے معاویہ نے فرمایا کہ خلافت پر تو تم ہی بیٹھو گے۔ یزید کو آپ نے فرمایا کہ تم ہی بیٹھو گے، لیکن ہاں کچھ دنوں تک تم سنبھالنا، اس کے بعد میں پھر جیسا حضرت امام عالی مقام کہیں گے ویسا کر لینا۔ لیکن میں جا تو رہا ہوں، لیکن یہ میری وصیت ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک حسین کو کھانا نہ کھلا دینا، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک کہ امام حسین کو پلانا نہ دینا۔ امام حسین کا تم اس طریقے سے خیال رکھنا کہ اپنے دستور زندگی میں جو کچھ تم کرنا تو اپنی زندگی میں کرنے سے پہلے حسین پاک سے مل لیا کرنا، امام حسین پاک کا اپنے سے زیادہ خیال کرنا، وہ جیسا کہیں گے اس پر عمل کرنا، ان کے مشورات کے مطابق وہ جیسا کہیں گے اس طریقے سے آپ امور کو چلانے کی کوشش کرنا۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، جیسے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد محترم ہیں، یزید کے باپ، وہ ایک عاشق رسول ہیں، ایک عاشق رسول ہیں، وہ انہوں نے محب اہل بیت ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد میں یزید نے اب اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد جیسے وہ تخت نشین ہوا، جیسے اس نے حکومت کی بات دور سنبھالی، فوراً اس نے اپنے وزیر کو بلایا جو گورنر مدینہ تھے، گورنر مدینہ، ان کو بلوانے کے بعد میں یہ بھی محب اہل بیت تھے۔ تو جب گورنر مدینہ کو طلب کیا گیا، انہیں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو عمر بن حکم نے کہا جو یہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی وقت ہے امام حسین پاک کو بلوا لیا جائے، ان سے بیعت کر لے لی جائے۔ یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب ان کے گھر بھیجا گیا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، گورنر مدینہ نے کہا کہ تمہیں یزید نے یاد کیا ہے، یزید بلوا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یزید جیسے کوئی جال بن رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی خرافات چل رہا ہو۔ امام عالی مقام آپ تنہا نہ جائیں، یزید کے محل میں آپ تنہا نہ جائیں، یزید کے پاس میں آپ اکیلے نہ جائیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چلو عبداللہ بن زبیر تم بھی میرے ساتھ میں چلو۔ عبداللہ بن زبیر اور تمام جتنے بھی آپ کے ہم نوا تھے، آپ کے جتنے بھی محبین تھے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ساتھ میں لے کر کے آپ یزید کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یزید کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا اب ایک کام کرو، یہاں پر تم دروازے کے پاس میں ٹھہر جاؤ
اور وہاں پر ٹھہرنے کے بعد میں اندر جاتا ہوں، یزید سے گفتگو کرتا ہوں، گفت و شنید کرتا ہوں، اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، آخر یزید چاہتا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے، میں اس سے مطالبہ کر کے آتا ہوں، اس سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے تمام محبان کو باہر ٹھہرا دیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اندر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے ساتھ میں یزید بھی ہے۔ یزید نے کہا کہ اب آپ آ تو گئے ہیں، آپ آ تو گئے ہیں، اب میرے ہاتھ پر آپ بیعت کیجیے، میرے ہاتھ پر آپ بیعت کیجیے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یزید کان کھول کر کے سن لے کہ جس ہاتھ کو تم مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس ہاتھ کو کسی اور نے نہیں تھاما ہے۔ تو جانتا ہے کس سے کہہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے ہاتھ کا؟ ارے میں اس خاندان کا چشمہ چراغ ہوں کہ جب ضرورت پڑی ہے اسلام کے شان آن بان کی تو سر تو دے دیا گیا ہے، لیکن ہاتھ نہ دیا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک ہاتھ نہ دیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، نہیں، میں تجھے ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاں تجھے بیعت کرنی ہے ٹھیک ہے کر، لیکن اس طریقے سے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر کے چھپکے سے میں اس چیز کو بیعت نہیں مانتا۔ ہاں مجھے بیعت کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرو، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب کے سامنے میں بیعت کروں گا، لیکن ابھی میں چپکے سے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ اٹھ کر کے چلنے لگے، جب تک کہ حکم بن نے کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور گورنر مدینہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ انہیں روکیے، اور یزید سے کہتا ہے اگر یہ آج چلے گئے تو پھر امام حسین پاک دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے، دوبارہ امام حسین مل نہ پائیں گے۔ اتنا سننے کے بعد میں جو گورنر مدینہ تھے محب اہل بیت، انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے ہیرے جواہرات دے، دنیا کی لمات و متاع دے، دنیا کے جواہرات سے مجھے تو تول دے، اس کے باوجود بھی تو کہے کہ میں حسین کا باغی ہو جاؤں، میں حسین کا قاتل ہو جاؤں، نہیں نہیں، امام حسین کا قاتل نہیں ہوں، ہاں جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا قاتل ضرور بنوں گا۔ گورنر مدینہ جیسے اتنا جملہ کہا، سرکار امام حسین پاک اپنے گھر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ دونوں مدینہ روانہ ہو جائیے، آپ دونوں مدینہ روانہ ہو جائیے، آپ دونوں مدینہ روانہ ہو جائیے۔ نکل گئے وہاں سے۔ رات میں پھر اس نے اپنے گورنر کو، اس نے اپنے حاکم کو بھیجا اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہماری بیعت قبول کر لے۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، جا کر کے اس سے کہہ دو کہ صبح ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام کے الفاظ پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور آ کر کے یزید کو یہ خبر سناتا ہے۔ یزید اور بخلا جاتا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حالات کو ملاحظہ کیجئے کہ جب یزید نے آپ پر اتنا فوج کرنا شروع کر دیا، آپ پر اس طریقے سے اس نے ازدحام کرنا شروع کر دیا کہ امام علی مقام کسی طریقے سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، امام علی مقام کسی طریقے سے میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دے، لیکن امام حسین پاک نے اپنے ہاتھ کو نہ دیا۔ رات کے اندھیرے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں۔ اب آج کی شب وہ شب ہے جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ امام علی مقام اپنے بستر استراحت سے اٹھنے کے بعد سیدھے مدینہ منورہ کی جانب جاتے ہیں، اور نانا کے گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور نانا کے تربت انور پر بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نانا حضور آج آپ کے نواسے کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، یا رسول اللہ آج آپ کا نواسہ مدینہ سے کربلا، مدینہ سے مکہ جانے پر مجبور ہو رہا ہے، آج آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا آج مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اب آپ کو رک کر کے یہاں پر ایک تاریخی جملہ بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور امام علی مقام نے اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ سے مکہ ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ سے مکہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ
حسین ہجرت فرما رہے ہیں. نانا مکہ سے چلے تھے, مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے. گلی گلی کوچوں بازار میں چل کر کے اسلام کو پرچم کو بلند کرنے کے لیے نانا کبھی طائف کے میدان میں پتھریں کھا کر کے اسلام کو بلندی عطا کر رہے ہیں, کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا کر کے آپ کو تکالیف دی جا رہی ہے, لیکن حضور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, میں اس تکالیف کو برداشت کروں گا, لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام, جس دین کو محمد لے کر کے آئے ہیں وہ رکنے نہ پائے گا. امام عالی مقام کے نانا مکے کی گلیوں کوچوں بازار میں چل چل کر کے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی. نانا نے مکہ کو چھوڑا تھا مدینہ آنے کے لیے تاکہ اسلام کو پھیلایا جا سکے. آج نواسہ دور ہو رہا ہے, مکہ سے کربلا جائے گا اسی اسلام کو بچانے کے لیے. امام عالی مقام نانا کی تربت انور پر حاضر ہے اور رو رو کر کے عرض کر رہے ہیں, نانا حضور میں آج آپ کی بارگاہ سے جدا ہو رہا ہوں. یہ وہ رات ہے, یہ وہ پل ہے, یہ ایسی گھڑی ہے کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نانا کے تربت انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, نانا حضور اب آپ کا بیٹا نواسہ جدا ہو رہا ہے. اب یہاں پر رک کر کے سوال کرتا ہوں, یہاں پر بہت سارے احباب ایسے بیٹھے ہوں گے, یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہوگی انہوں نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کا ویزا بنتا ہے 8 دن کا یا 15 دن کا یا 16 دن کا, وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے, اور مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے بعد میں 8 دنا 40 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ. اب آپ سوچیں, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شخص مدینہ کے ممبر و محراب کو دیکھتا ہے جب حج بیت اللہ کے لیے جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اے کاش جب میں ہندوستان میں رہا کرتا تھا تو نماز فجر ہو تو بھی یہی یہاں کا کرتا تھا, چاہے نماز ظہر ہو تو زبان پر یہی کلمہ ہوتا تھا, نماز عصر ہو تو زبان پر یہی کلمہ ہوتا تھا, نماز مغرب ہو تو زبان پر یہی کلمہ ہوتا تھا, سوتا تھا تو زبان پر یہی کلمہ ہوتا تھا, جاگتا تھا تو یہی کلمہ زبان پر ہوتا تھا. کون سا کلمہ؟ وہ کلمہ کہ جب عاشق رسول تڑپتا ہے مدینہ کی حاضری کے لیے تو وہ دن رات محنتیں کرتا ہے, دن رات مشقتوں میں مبتلا رہتا ہے, کسی طریقے سے مدینہ جانے کے لیے میرا انتظام ہو جائے, مدینہ کی حاضری مجھے نصیب ہو جائے, اور دن رات دعائیں کرتا ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کون سی جگہ کہ جب ایک حجاج, جب ایک حج کرنے والا یا جب ایک عمرہ کرنے والا جیسے ہی اپنی فلائٹ سے سعودی عربیہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور جیسے ہی مدینہ منورہ کی سب سے گنبد کو دیکھتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے, اور دل میں کہنے کے بعد میں یہی کہتا ہے, یہی آرزو ہے میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر. کیا بات, حضور کے جیسے گنبد کو دیکھتا ہے مچل جاتا ہے. کبھی فجر کی اذان کا انتظار کرتا ہے کہ کب فجر کی اذان ہوگی, مسجد نبی میں اذان نماز ادا کی جائے گی, کب اذان ہوگی مسجد نبی میں عصر کی نماز ادا کی جائے گی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جیسے 8 دن گزرتے ہیں یا 10 دن گزرتے ہیں, جتنے دن کا ویزا رہتا ہے اتنے دن کے بعد میں ایک صدا آتی ہے کہ اب مدینے سے جدائی کی گھڑی آ چکی ہے, اب مدینے سے دوری کا وقت آ چکا ہے. جو فلاں بس سے اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر آئے تھے اتنی تاریخ کو, آج عصر کے بعد میں یا اتنے تاریخ کو فلاں بج کر فلاں منٹ پر ان کی روانگی ہے مدینے سے, ان کی روانگی ہے مدینے سے. ایک عاشق رسول جیسے یہ صدا سنتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, مولا دن رات جب ہندوستان کی سرزمین پر رہا یا جس ملک سے آیا اس ملک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دن رات محنت شاقہ میں لگا رہا, ایک ایک پیسے جمع کیا کہ تیرے محبوب کے در کا دیدار کر سکوں, تیرے محبوب کے دیار کو دیکھ سکوں. لیکن جیسے جدائی کی گھڑی آتی ہے مسجد نبوی کے مینار کو دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے. جیسے 8 دن گزرتا ہے, توجہات کا طالب ہوں, 8 دن کا وقت گزرتا ہے, دیکھ دیکھ کر کے مسجد نبوی کے مینار کو دیکھنے کے بعد بے تحاشا روتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ نمازیں کہاں ملیں گی, اب یہ حضور کا روزہ کہاں ملے گا, اب یہ مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان کی آواز آتی تھی اب وہ اذان کی آواز کہاں سنائی دے گی, اب وہ کہاں سننے کے لیے آئے گا. آپ اگر اجمیر شریف بھی جاتے ہو اور جب اجمیر شریف پہنچتے ہو, یہ ایک اللہ والے کا در ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد دل کے کیفیات دور ہو جایا کرتے ہیں.
دل کی انجمنیں بدل جایا کرتی ہے، دل یہی کرتا ہے کہ در غریب نواز پہ بیٹھے بیٹھے عمر بیت جائے۔ جب در غریب نواز کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک عاشق رسول کھڑے کھڑے مسجد نبوی کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ کیوں آنکھیں نم ہے؟ 8 دن تک حضور کے در و دیوار کا بوسہ لیا۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ کہ جب امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلتے تھے تو کبھی مسجد نبوی کے در و دیوار کو چومتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم در و دیوار کو کیوں چومتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے کبھی میرے آقا اس گلی سے گزرے ہوں گے تو ان کے کپڑے سے لگ کر کے کوئی ہوا ان سے بھی ٹکرائی ہوگی، اسی بنیاد پر چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ یہ حضور کا مدینہ ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک حاجی وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو مسجد نبوی کے مینار کو دیکھنے کے بعد بے تحاشا روتا ہوا اپنے منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اب آپ کے در کی حضوری کب حاضری ہوگی؟ آپ کے دربار میں کب آنا ہوگا؟ یا رسول اللہ جلد ہی اذن عطا فرمائے، یا رسول اللہ جلد ہی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب رک کر کے یہاں پر علماء کرام کی توجہات کا طالب ہوں کہ جب ایک 8 دن کے لیے اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائے تو جب مدینے سے اس کی جدائی ہو تو اس کا یہ عالم ہو کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی ہو، دل بیٹھا جا رہا ہو اور زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ دل تو یہیں رہ گیا ہے، صرف ہندوستان جا رہا ہے تو میرا جسم جا رہا ہے۔ حضور یہ دل بھی آپ کی توجہ ہے، یہ نگاہ بھی آپ کی توجہ ہے۔ جب ایک 8 دن کے حاجی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کے عالم ہوتے ہیں کہ روکنے سے آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، روکنے سے آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، سسکیاں بھی بند ہو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ جب 8 دن کے حاجی کا یہ عالم ہے تو جس نے 56 سالہ زندگی حضور کی شفقت میں گزاری ہو اس سے مدینہ چھوٹے گا تو اس کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جس نے مدینہ میں چلنا سیکھا ہو جب اس سے مدینہ چھوٹے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے چلا ہو جب وہ مدینہ چھوٹے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ امام علی مقام کہتے ہیں حضور آج 56 سالہ زندگی گزار کر کے امام علی مقام رخصت ہو رہے ہیں۔ کون سی مدینہ؟ وہ مدینہ کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اسی مسجد نبوی کے منبر و محراب پر لے کر کے چلا کرتے تھے۔ کون مدینہ؟ وہ مدینہ کہ جہاں پر حسین کا بچپنا بھی گزرا ہے۔ کون مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں پر حسین کی جوانی بھی گزر رہی ہے۔ کون مدینہ؟ وہ مدینہ کہ جہاں پر حضور کے دامن شفقت کو پکڑنے کے بعد میں حسین نے بولنا سیکھا ہے۔ کون سا مدینہ؟ آج اس مدینے سے رخصتی امام علی مقام کی ہو رہی ہے کہ کبھی مسجد کے منبر و محراب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نانا حضور آج میں رخصت ہو رہا ہوں۔ منبر و محراب کو دیکھنے کے بعد رونے لگتے ہیں، کبھی منبر کو پکڑ کے روتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا روئے جا رہے ہیں اور روتے روتے حضور کے تربت انور پر کہا نانا حضور اجازت مرحمت فرمائیے، آخر یہاں کے لوگوں نے مجھے اس طریقے سے مجبور کر دیا ہے کہ اب مجھے مکہ ہجرت کرنا ہی پڑے گا، اب مجھے مکہ جانا ہی پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اتنا خیال کیا ہے جانے کے لیے حضور کے تربت انور پر جانے کے بعد اما فاطمہ الزہرا کے تربت انور پر گئے اور تربت انور پر جانے کے بعد کہا امی جان آپ نے حسین کو وہ دودھ پلایا ہے، دودھ کی شکل میں آپ نے خون پلایا ہے، اما حضور آج آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ نانا حضور آج آپ کا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ حضور کے زبان کو جو چوسا کرتے تھے۔ کون حسین جدا ہو رہا ہے مدینے سے؟ وہ مدینے کی منبر و محراب کہ جب حضور خطبہ دے رہے ہو حسین کو دیکھے تو خطبے کو چھوڑ کر کے حسین کو اٹھا لے۔ کبھی کبھار غور کرو نا کہ یا رسول اللہ آج حسین کو مسجد نبوی میں آپ گرنے نہ دے رہے ہیں، کل وہ کربلا کے تبتے ہوئے صحرا بھی ہوں گے، حسین کو جب یزیدی گرائیں گے تو کون سنبھالے گا؟ یا رسول اللہ آج حسین آپ سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضور نے جیسے حضور کے تربت انور سے آپ نے یہ صدا لگائی ہے، اما فاطمہ کے تربت انور پر گئے، کہا اما اب اجازت دو آپ کا بیٹا جدا ہوتا ہے۔
अम्मा के तुर्बत अनवर को अलविदा कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। इमाम आली मकाम की आंखें अश्कबार हैं, इमाम आली मकाम रो रहे हैं, इमाम आली मकाम बेतहाशा रो रहे हैं। इमाम आली मकाम भाई हुसैन के घर पे, भाई हुसैन के तुर्बत पर गए, हसन के तुर्बत पर गए, और हसन के तुर्बत पर जाने के बाद कहा, भैया हसन, मैं वही हुसैन हूँ, और आज वही मदीना आपके भाई हुसैन से छूट रहा है कि जहाँ पर बड़े भाई हुसैन, छोटे भाई हुसैन ने बड़े भाई हसन की उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है। भैया हसन इजाजत दीजिए, भैया हसन इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम की आंखें अश्कबार है, इमाम आली मकाम रोए जा रहे हैं। जरा सोचे ना कि जब एक 8 दिन का हाजी मदीने से जब रुखसती होती है उसकी, तो उसका ये आलम होता है कि जब हुसैन ने तो अपना बचपना मदीने में गुजारा था, हुसैन ने तो अपनी जवानी मदीना में गुजारी थी। कौन मदीना? वो मदीना कि आला हजरत फरमाते हैं, ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना चाहूं अरे खुदा ना करे। हर शख्स यही तमन्ना करता है कि मुझे जिंदगी मिले तो मदीने में, मौत भी मिले तो मदीने में। वो मदीना, उसी मदीने में हर कोई मरना नसीब पर करता है। इमाम अली मकाम ने इमाम हसन के तुर्बत पर जाने के बाद कहा, भैया हसन, ये वही मदीना है ना कि जहाँ पर आपकी उंगली को पकड़ के मैंने चलना सीखा है। इमाम अली मकाम जब तुर्बत अनवर से वापस होते हैं, वापस होने के बाद मस्जिद नबवी के दरो दीवार को पकड़ के बेतहाशा रोने लगते हैं और कहते हैं, अरे मस्जिद नबवी के दरो दीवार, आज मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ। मस्जिद नबवी के दरो दीवार से मुखातब होकर के इमाम अली मकाम रुखसती चाहते हैं। इमाम अली मकाम की आंखें अश्कबार है। इमाम अली मकाम ने दरो दीवार को पकड़ के रोना शुरू किया है। आप जा रहे हैं काबतुल्लाह की जानिब, लेकिन नजरें बार बार गुंबद खजरा को देख रही है, बार बार हुजूर के तुर्बत अनवर को देख रही है। आप बताओ ना, एक माँ का बेटा भी होता है कि जब माँ का बेटा कहीं दूर सफर में कमाने की गरज से निकलता है, कहीं दूर सफर में माँ के कमाने की गरज से निकलता है, कई अरसा हो जाते अपने लाडले को ना देखा हो, कई अरसा हो जाते हैं लाडले को ना देखा हो, और जब लाडले को देख लिया जाए तो उसकी कैफियत का आलम क्या होता है, उसकी ममता का आलम क्या होता है, उसकी मोहब्बत का आलम क्या होता है। मैं कहता हूं, सैयदा के लाल की तरह किसी के लाल नहीं है, इमाम हुसैन की मां की तरह कोई मां नहीं है, इमाम हुसैन की तरह कोई दुनिया में बेटा नहीं है। हर मां का बेटा मां की आंखों का तारा होता है, लेकिन ऐसी औलादे और ऐसे बेटे अली के लाल पर लाखों औलादे कुर्बान हैं, लाखों बच्चियां कुर्बान हैं अली के लाल पर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब रुखसती चाहते हैं। जैसे ही मदीने मुनव्वरा की गली से आप निकले हैं, निकलने के बाद मदीने मुनव्वरा की जानिब से एक आहो फगा फैल गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद कीजिए उस तारीख को। आज मदीने से कौन जुदा हो रहा है? मदीने से कोई और नहीं बल्कि सैयदा का लाल जुदा हो रहा है। मदीने से कोई और नहीं बल्कि वो हुसैन जुदा हो रहा है, जिस हुसैन के लिए नबी ने अपनी नमाज को तूल फरमा दिया। आज मदीने से वो हुसैन जुदा हो रहा है जिस हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया कि मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। आज मदीना से वो हुसैन जुदा हो रहा है कि जिस हुसैन को नबी ने अपने आगोश में लेकर के कभी चूमा भी है तो कभी सूंघा भी है। आज मदीना से वो हुसैन जुदा हो रहा है कि जिस हुसैन ने कभी अगर याद सताती थी नाना की तो अम्मा के घर होते थे तो दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आ जाते थे। अब हुजूर हुसैन गिरेंगे तो संभालेगा कौन? हुजूर अब हुसैन को तकलीफ होगी तो पहचानेगा कौन? इमाम अली मकाम ने जैसे ये इरादा फरमाया, एक आग की तरह ये बात फैल गई कि इमाम अली मकाम मदीना से हिजरत कर रहे हैं। मदीना के दाएं जानिब देखा गया तो औरतों का एक हुजूम है जो रोती हुई कह रही है, इमाम अली मकाम
آپ نے کہاں کا سفر کیا ہے؟ ایک طرف دیکھا جا رہا ہے تو بچوں کا ہجوم ہے، بچے دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام سے کہتے ہیں امام علی مقام آپ ہمیں چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ ایک طرف دیکھا جا رہا ہے تو ایک نوجوانوں کا لشکر چلا آ رہا ہے، ایک طرف دیکھا جا رہا ہے تو بوڑھوں کا لشکر چلا آ رہا ہے، سیلاب کی طرح لوگ امڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور لوگ امام علی مقام کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر کے کہتے ہیں اے امام علی مقام، حضور کے بعد میں ایک آپ ہی تو تھے کہ جب حضور کی یاد آتی تھی آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے، دل کو ٹھنڈک مل جایا کرتی تھی۔ حسین اب اگر حضور کی یاد ستائے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ حسین آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، حسین آپ ہمیں تنہا نہ کیجیے، حسین اب ہماری رہبری کون کرے گا؟ حسین نانا کی یاد آئے گی تو ہم کسے دیکھیں گے؟ حسین جب نانا محمد کی یاد آئے گی آپ کے تو ہم کس کے پاس میں جائیں گے؟ حسین آپ نہ جائیے۔ بچیاں بھی روئی جا رہی ہیں، عورتیں بھی آہو فغا کی رہی ہیں اور کہہ رہی امام علی مقام ایک حسین تم وہ حسین ہو کہ جب تم بولتے ہو تو تمہارے الفاظوں میں حسین مصطفیٰ کی سیرت نظر آتی ہے۔ حسین تم وہ حسین ہو کہ جب بولتے ہو تو زبان تو آپ کی ہوتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہو۔ حسین تمہارا چلنا مصطفیٰ کی ادا ہے، حسین تمہارا بولنا مصطفیٰ کی ادا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کہ تم مشابہ ہو، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں مجھے جانا ہی ہوگا۔ آپ نے سب کو روانہ کیا اور روانہ کرنے کے بعد میں امام علی مقام نے روتے روتے آپ نے مکہ معظمہ کا سفر کیا، اور مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے بعد میں آپ راستے میں جا رہے ہیں، اور راستے میں جاتے جاتے آپ بار بار گنبد خضرا کی جانب دیکھ رہے ہیں، بار بار گنبد خضرا کی جانب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نانا حضور اپنے بیٹے کو ودا فرمائیے، الوداع الوداع۔ حسین جدا ہو رہے ہیں، آج حسین اپنے نانا سے جدا ہو رہے ہیں، آج حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، آج حسین سے نانا کا در دور ہو رہا ہے۔ امام علی مقام نے رخت سفر باندھا اور باندھنے کے بعد روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں جیسے ہی پتہ چلا کہ نواز رسول تشریف لا رہے ہیں، لوگوں میں خوشی کا ازدحام اٹھ گیا، سبحان اللہ، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ امام علی مقام آ رہے ہیں، امام حسین پاک آ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں، آپ کا استقبال کیا گیا ہے، آپ کا سواگت کیا گیا، آپ کا ویلکم کیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، مکہ کی سرحد پر، مکہ کی سرزمین پر آپ قیام پذیر ہوئے، اور قیام پذیر ہونے کے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جا چکے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں ہے، عبداللہ بن عمر بھی ہے، عبداللہ بن جعفر بھی ہیں، سب ساتھ میں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کچھ دن تک قیام کیا، جب تک کہ آپ کے پاس میں کوفہ کے خطوط آ گئے، کوفہ کے خطوط آ گئے، وہاں سے خط آنا شروع ہو گئے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مدینہ منورہ سے آپ نے ہجرت فرما لی ہے، اور آپ نے یزید کی بیعت نہ کی ہے، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ وہاں سے چلے گئے ہیں، تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ کے نام ایک خط لکھا گیا، اور خط لکھنے کے بعد اس میں یہ لکھا گیا کہ اے نواس رسول ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت، یزید کے ہاتھ پر بیعت، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام میں آپ تشریف لے آئیں۔ کون یزید؟ وہ یزید کہ جو سب سے بڑا شرابی کا عادی تھا۔ کون یزید؟ وہ یزید جو زناکاری کا عادی تھا۔ کون یزید؟ وہ یزید جس نے مدینہ کی بے حرمتی کی۔ کون یزید؟ وہ یزید کہ جو شراب نوشی میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ امام حسین پاک فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مرتبہ
یہ حج کرنے کے لیے آیا اور حج کے دوران امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تصور کر کے گئے کہ حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، لاؤ اس سے ملاقات کر لیا جائے۔ آپ اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ اچھا، ملاقات کے لیے گئے، جیسے اس کے دروازے اس کے گھر کے اندر آپ داخل ہوئے جہاں پر وہ ٹھہرا تھا، امام عالی مقام نے جیسے دروازہ کھولا تو اندر سے شراب کی بو آنے لگی، اندر سے شراب کی بو آنے لگی۔ امام علی مقام نے جیسے کہا کیا یزید تو ابھی بھی شراب پی رہا ہے؟ یزید نے کہا حسین جانے دیجیے، وہ سب چھوڑیے نا۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو حرام کاری کر رہا ہے، وہ بھی مکہ معظمہ میں۔ اتنا کہنے کے بعد میں اب آج کے بعد اب یہ غور و فکر کر لو کہ ایک تو آپ حسینی بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، اوپر سے آپ شراب بھی پیتے ہو۔ حسینی جو ہوتا ہے وہ کبھی شراب کو دیکھتا تک نہیں، کیونکہ یہ شراب پینا یہ یزیدیت ہے، اور شراب سے بچانا، نیک بات پر چلنا، نیک بات کا حکم دینا، یہ حسینیت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو حضرت۔ تو آج کے بعد آپ سوچتے ہیں ڈی جے لگا لیا محرم کے مہینے میں، شراب پینے کے بعد ناچنے لگے آپ، گانے لگے آپ، اور آپ کہتے ہو یہ حسینیت ہے۔ نہیں نہیں، امام عالی مقام نے تو یہ فرما دیا، ہاں ہاں پینا ہے تو پی، لیکن کسی اور کی آنکھ سے نہیں، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، اسلام کے لیے قربان ہو کر کے حضور کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو حضرت، بہت خوب، بہت یہ کہتے ہیں میں امام حسین کا دیوانہ ہوں، بتاؤ نا کیا امام حسین پاک نے ڈھول بجایا تھا؟ کیا امام حسین پاک نے شراب پی تھی؟ اللہ اکبر کبھی معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ شراب پینا یہ حسینیت نہیں ہے، ڈھول بجانا یہ حسینیت نہیں ہے، ڈی جے کے سامنے عورتوں کی طرح مٹکنا یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ حسینیت تو یہ سکھاتا ہے، حسینیت تو یہ سکھاتا ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اگر ردا نیچے گر بھی جائے تو سورج اندھیرا چھا جاوے، ان کے چہرے کو چاند بھی نہ دیکھے۔ ان سیدانیوں نے یہ سبق دے دیا کہ جان تو جائے لیکن پردہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے بعد جو شراب پیے، ڈی جے کے سامنے عورتوں کی طرح ناچے، ڈی جے پر ناچ گانا کرے، وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے۔ حسین کا کام تو یہ ہے، حسین والے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حسین والے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، حسین والے ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، حسین والے جو بے پریشان حال ہوتے ہیں ان کی پریشانیوں میں مدد کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسینیت کا دم بھرتے ہو اور ہاتھ شراب میں۔ ختم کریں آپ اپنے اندر سے یہ۔ حضور کی ایک آخری بات بتاتا چلوں، سرکار نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ شراب پیتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ بے شک، بے شک۔ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک دن شراب پیے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اعمال بھی قبول نہیں، یا رسول اللہ 40 دن گزر گئے، اس کے بعد میں پھر پیا، سرکار نے فرمایا 40 دن تک پھر اس کی عبادت قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص تائب ہو جائے، کوئی شخص توبہ کر لے، کوئی شخص توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں، جب بندہ اپنے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر کے اس کائنات میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ تو جو پیتے ہیں یا جن کے ساتھ میں ایسا دستور قائم ہے، آج اگر تم اپنے آپ کو سچے حسینی مانتے ہو، آپ کو شہدائے حسین مانتے ہو، اپنے آپ کو فدائے حسین مانتے ہو، اپنے آپ کو غلام حسین مانتے ہو، تو حسین کے نام پر آج سے یہ غلط کاریاں چھوڑو اور عمل کرو اس بات پر جس کا ذکر حسین نے کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، جس سبحان کا اللہ۔ ذکر حسین نے کیا ہے، جس کا ذکر
حسین نے کیا ہے. بہرحال یہ یزید اتنا بڑا بدبخت تھا کہ شراب کاری اس کے یہاں پر عام تھی, زنا کاری اس کے یہاں پر عام تھی. زنا کاری یہ کرواتا تھا, شراب خوری یہ کرواتا تھا. یہی جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آئے, اور خطوط آنے کے بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں اے امام علی مقام آپ تشریف لے آئیں, آپ تشریف لے آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں. یزید بڑا بدبخت انسان ہے, بہت ظالم انسان ہے, ہم اس کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے, اس کے ہاتھ پر ہم کبھی بیعت نہیں کریں گے. حسین آپ کو آنا ہی ہوگا کیونکہ نانا کے دین کو بچانا ہے. حسین آپ کو آنا ہی ہوگا, اس اسلام کو بچانا ہے جس اسلام کو نبی نے کبھی دائیں چل کر کے پھیلایا ہے, کبھی بائیں چل کر کے پھیلایا ہے, کبھی ابو بکر کے ذریعے پھیلایا ہے, کبھی عثمان کے ذریعے پھیلایا ہے, کبھی حضرت مولا علی کے ذریعے پھیلایا ہے. اس اسلام کو تمام صحابہ کے ذریعے پھیلایا ہے. اب یہ اسلام ایک چمن کی طرح کھل چکا ہے, اب اس کو کھلا ہی رہنے دیجئے. یا امام علی مقام اس پر کوئی گرد و غبار نہ آنے پائے, آپ تشریف لے آئے. امام علی مقام نے ایک خطوط نہیں, دو خطوط نہیں, مختلف روایات ہیں. ایک میں تقریباً 56 کا ذکر آیا ہے, ایک میں تقریباً 150 کا ذکر آیا ہے. 150 خطوط 2 دن کے اندر, بے شک 150 خطوط 2 دن کے اندر امام علی مقام نے جانے کا ارادہ فرمایا. لوگوں نے کہا نہیں, یہ امام علی مقام آپ نہ جائیں, کوفہ والوں کے پہلے حالات معلوم کریں, وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں. آپ وہ امام علی مقام آپ نہ جائیں, پہلے کوفہ کے حالات کو معلوم کریں. اگر کوفہ کے حالات درست ہیں, اگر کوفہ کے حالات بہتر ہیں, اگر کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو امام علی مقام آپ جائیں. لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں, لیکن جب امام علی مقام نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا, اس میں سے آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی وہ آئے, اور آنے کے بعد کہا بھائی آپ مت جائیں, میں جاؤں گا. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے مسلم بن عقیل تم جاؤ, اور جانے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لینا, وہاں کے بارے میں معلومات کرنا اور بتانا وہاں کے حالات کیسے ہیں. اور جب وہاں کے حالات سازگار رہیں گے تو مجھے خط لکھ دینا, کہ بھیا امام علی مقام آپ تشریف لے آئیں, یہاں کے حالات بہتر ہیں, یہاں کے حالات سازگار ہیں, اب آپ تشریف لے آئیں. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے والد محترم کے کمر کو پکڑ کے چھان لیا. کہا ابا آپ تنہا نہ جائیے, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیے, سبحان اللہ, ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلیے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں بیٹے آپ نہ جائیے. بیٹوں نے ضد کیا نہیں ابا حضور ہمیں جانا ہے, کیوں نہ جائیں, ان کو تو جانا ہی تھا. ارے کربلا میں پہنچنے والا ہر سپاہی چاہے وہ علی اصغر کے ساتھ ہو, کیا بات چاہے ہے, علی اکبر کے ساتھ ہو. بے شک حسین جب کربلا کے لیے رخت سفر باندھے ہیں بے شک تو فطرت نے کہا حسین اصغر دینا پڑے گا. حسین نے کہا نبی کے لیے حاضر. سبحان اللہ, بہت کو فطرت نے کہا اکبر دینا پڑے گا. بے شک حسین نے کہا نبی کے لیے حاضر. فطرت نے کہا اونا محمد کو دینا پڑے گا. حسین نے کہا حاضر. حسین نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو حسین اپنے آپ کو پیش کرے گا. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان لیکن امام کا یہ کارواں رکنے نہیں پائے گا, امام کا یہ کارواں رکنے نہ پائے گا, کیونکہ وہاں پر مجھے بلایا جا رہا ہے دین کی خاطر. اللہ, سبحان اللہ, لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں. امام علی مقام نے عرض کی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے ہاتھ کو چھوڑو, میرے دامن کو چھوڑو, مجھے جانے دیا جائے. لوگوں نے کہا بڑے بے وفا ہیں وہاں کے لوگ, آپ نہ جائیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر آج میرے نانا کا دین لٹ گیا, میرے نانا کا کھلایا ہوا چمن لٹ گیا, کل نانا نے اگر پوچھ لیا بیٹے حسین بچپن سے تیری پرورش کرتا رہا اسلام کے لیے, سبحان اللہ, نماز کو طول کیا اسلام کے لیے, حسین کبھی کندھے پر بٹھا کر کے تجھے ٹریننگ دی, اگر میرے نانا کے دین پر آنچ آ گئی تو میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اپنی خاطر نہیں جائے گا, اس نانا کے دین کی خاطر جائے گا جس نانا نے مجھے مسجد نبی میں بھی گرنے نہ دیا. حسین اپنی خاطر نہیں جائے گا کربلا, کربلا حسین جائے گا
لیکن نانا کے دین کی خاطر، کون سے دین کی خاطر؟ اس دین کے خاطر جس دین میں نماز سب سے افضل العبادات کہا گیا۔ حضور سجدے میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، تقریباً 70 سے 60 مرتبہ حسین بیٹھے رہے، حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ کے ورد کیا، اور اتنا کہنے کے بعد حسین نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے میری خاطر نماز کو طول کیا تھا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ کا دل لٹ رہا ہوگا تو حسین آج آپ نے نماز کو طول کیا ہے تو سجدے سے سر اٹھا لیا ہے، آپ کا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا کہ قیامت ہی میں سر کو اٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حسن شہداء کربلا، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اپنے اللہ، بچوں کو حسینی بناؤ، اپنے بچوں کو علی اکبر کا شہدا بناؤ، اپنے بچوں کو علی اکبر کے واقعات بتاؤ، اپنے بچوں کو اون محمد کے واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جیسا بہادر بناؤ، اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم دو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کے حوالے کر دیجئے، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا، سبحان اللہ۔ دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو یہ جذبہ اثار پیدا ہوا، بچپن سے ان کی تربیت کی جا رہی تھی، بچپن سے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ حسین کو کبھی حضور اپنے آغوش میں لے کر کے زبان چساتے ہیں۔ میں نے کہا حضور زبان کا چسانا کیسا؟ اور ایسا چسا رہے ہیں کہ جیسے کوئی کھجور کی گٹلی کو چوس رہا ہو۔ سبحان آپ اللہ، فطرتاً جواب ملتا ہے اور ایک صدا آتی ہے کہ بیٹے حسین، میں تجھے زبان اس لیے چسا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تجھے 3 دن تک بھوکا رکھا جائے گا، سبحان اللہ، 3 دن تک پیاسا رکھا جائے گا، لیکن بیٹے آج یہ تیرا امتحان گاہ ہوگا، آج ٹرین تجھے میں یہاں دے رہا ہوں کہ جب کبھی وہاں پر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اگر پیاس لگے تو گھبرانا نہیں، بلکہ نانا کے زبان کو یاد کر لینا، نانا کے زبان کو یاد کر لینا کہ نانا نے مجھے چسایا تھا۔ وہ حسین بہرحال امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے ہیں۔ کل آپ انشاءاللہ العزیز حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادگان کے بارے میں بھی آپ سماعت کریں گے۔ کما حق وقت نہیں رہ جاتا ہے کہ میں پوری باتیں بیان کر سکوں، لیکن حتی المقدور کوشش یہی کرتا ہوں کہ اے رب قدیر، میں جو کچھ بولوں اگر اس میں کوئی خطا ہو تو معاف فرما دے، اور ان تمام باتوں پر مولا کریم ہم تمامی حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، جس کا جنم
जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिसके भाई को जहर पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन ऐ सलाम। जिसको धोखे से कोफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम। और कर लिया कर चुका वो अभी अपनी हो जब तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम, कूफियों को सुनाए खुदा के कलाम, और फिदा हो गया जान खैरुल नाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मेरे मालिक मुख्तार, ऐ मेरे मालिक मुख्तार, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा से तेरे महबूब के ज़िक्र पर इस मजलिस का इख्तिताम हुआ। अल्लाह, ज़िक्र जमील में अगर कोई ख़ता हो गई हो, कोई लग़ज़िश हो गई हो पढ़ने में, तो मौला तो अपने फज़ल से माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तो इस ज़िक्र जमील को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। ए अल्लाह, लोग चलते भी रहे, सुनते भी रहे, सफ़र में आने वाले हजरात भी सुनते रहे, खड़े होकर के सुनते रहे, बैठ के सुनते रहे। मौला करीम, जो तेरे महबूब के ज़िक्र को जिस अंदाज में सुनता रहा, मौला करीम तो सबके अंदाज को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। ए अल्लाह, तो इन तमाम चीज़ों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा कर इन तमाम चीज़ों का सवाब आकाए मदीना, राहते क़ल्ब सीना, जाने कायनात, शान कायनात, रूह कायनात, हमारे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश खिदमत है, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होते हुए हमारे आका के जितने भी आबा व अजदाद, आल औलाद, अज़वाज मुतहरात, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफ़ाए राशिदीन, जुमला सहाबा सहाबियात, जुमला तबा ताबिआत व अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश खिदमत है, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, तो अपने फजल व करम से इन तमाम चीज़ों का सवाब हमारे आका दुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा तवस्सुल से खुसूसियत के साथ आज की इस मजलिस खैर का सवाब सैयदुश्शुहदा, सुल्तानुश्शुहदा, इमामुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश खिदमत मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, तो अपने फजल व करम से मौला करीम आज
बारिश के अय्याम में भी लोग खड़े हुए और मौला करीम तेरे महबूब की महबूबे पर भरोसा करते हुए मौला करीम हम भी खड़े हुए। ए अल्लाह तूने जिक्र का मौका फराहम अता फरमाया। ए अल्लाह इस जिस्म में जब तक जान बाकी रहे मौला करीम जिक्र मुस्तफ़ा हमें हमेशा नसीब फरमा। ए अल्लाह जिन लोग यहाँ पर हाजिर हैं और जिन लोगों ने शीरनी वगैरह का एहतमाम किया है सबके शीरनी को अपनी बारगाह मकबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए सबके हाजिरों को मकबूल फरमा, सबकी तमन्नाओं की तकमील फरमा। सब पर मौला करीम उनके घरों से लेकर के घरों तक आने वाले मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। ए अल्लाह तो सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह तो सबकी रोजियों में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर फरमा। ए अल्लाह तो सबको रिज़्क़ हलाल खाने की, रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में खुसूसियत के साथ जो माएँ बहनें या हमारी बेटियां मौला करीम रिश्ते के लिए बैठी हुई हैं गैब से बेहतर उनके लिए रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। ए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में जो बे औलाद हो उन्हें साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार होने बेरोजगारी से निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह तो अपने फजल करम से खुसूसियत के साथ एक खातून है मौला करीम सना शेख इलाहु आलमीन जिनका ऑपरेशन होने वाला है। हुसैन पाक के सदक़े मौला करीम तो बड़े से बड़े मुश्किलात को टाला है। ए अल्लाह तो इस ऑपरेशन में आने वाले तमाम तर मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा दे, इस ऑपरेशन को कामयाब फरमा दे। मौला करीम जिसके दिल में जो भी नेक जायज तमन्नाएं गई हुसैन पाक के सदक़े में सबकी तमन्नाओं की तकमील फरमा दे। मौला करीम तो अपने हबीब के सदक़े में हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र इस्तक़लाल का सदका अता फरमा दे। हम तमामी हज़रात को मौला करीम हमारे नौजवानों को हज़रत कासिम और हज़रत अली अकबर की जवानी का सदका अता फरमा दे। खुसूसियत के साथ मौला करीम हम तमामी हज़रात को हज़रत अली असगर के हुलूम का सदका अता फरमा दे। सैयदना फातिमा ज़हरा के मुक़द्दस दुपट्टे का सदका अता फरमा दे। करबला के मुक़द्दस सैयदानियों के दुपट्टों का सदका अता फरमा दे। ए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में मरहूम मोहम्मद अली की रूह को इसका सवाब पेश खिदमत मौला कबूल फरमा दे। यहाँ पर जितने भी मौला करीम सुन्नी से लक़ीदा मोमिन भाई हमारे हाजिर हैं इलाहु आलमीन इनके घर से जो भी ईमान के साथ में मरहूमिन मरहूमा जा चुके वो तमाम मरहूमिन और मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दे। तमाम मरहूमिन और मरहूमा के दर्जात को बुलंद बाला फरमा दे। तमाम मरहूमिन और मरहूमा की खताओं को माफ़ फरमा दे। मौला करीम अपने फजल करम से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। या रसूल अल्लाह क्या कहे कि ये आता हो वो आता हो, हम सब गुलाम मोहम्मद को वो आता हो जिससे हम सब के घर भर का भला हो। इलाहु आलमीन खुसूसियत के साथ एक पर्ची और मेरे हाथ में आई है खुसूसियत के साथ मौला करीम इस पर्ची में मिल जुमला जो कुछ लिखा हो खुसूसियत के साथ मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में जो कुछ इसमें लिखा गया है तो आलिम व खबीर है तो बशीर व नज़ीर है। इस पर्ची में क्या मौला करीम लोग जो सांसें लेते हैं तो उसका भी हिसाब रखता है। मौला करीम अपने दिल में जो भी जायज़ तमन्ना लेकर के जिस खातून ने या जिस फर्द ने इस चिट्ठी को हम तक पहुंचाया है मौला करीम इसके मुताबिक उनके जो भी मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। तो रहीम रहम फरमा, तो करीम करम फरमा, फजल फरमा। मौला करीम हुसैनियत बन करके जिंदगी गुजारने की और हुसैनियत ही में रह करके खात्मा बिल खैर फरमा। जब मदीने में मौला करीम अभी हमारे कारी इस्माइल साहब ने बताया एक साहबा और हैं जो ऑपरेशन की दुआ की दरख्वास्त की है। ए अल्लाह ऐसे ना जाने कितने लोग इस दुनिया में मौला करीम मुश्किलात से जूझ रहे हैं। ए अल्लाह जितने लोग के लिए ये आजमाइश है तो आजमाइश में सब्र का दामन अता फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में जितने लोग भी मौला करीम हॉस्पिटल में किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं जिस भी हालात में एडमिट हैं मौला तो अपने हबीब के सदक़े में करबला वालों के सदक़े में अपने फजल रहमत कामिला से अपनी आता से तमाम मरीजों को शिफायाबी अता फरमा दे। तमाम दुखवारों के दुख को दूर फरमा दे। तमाम परेशानियों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जिनके अभी तक दामन खाली हैं औलादों से उनके दामन को पुर फरमा दे। तो रहीम रहम फरमा, तो करम फरमा। खुसूसियत के साथ मौला करीम मेरी वालिदे मोहतरमा और तमाम लोगों की वालिदे मोहतरमा को उम्र खिजरी बख्त सिकंदरी अता फरमा दे। और जिनकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी है उनको करबर करबर दर करबर जन्नत की हवाएं नसीब फरमा दे। उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमा दे। मौला करीम इंतजामिया कमेटी हर साल जिक्र हुसैन रचाती और बसाती है। इस जिक्र हुसैन में जितने लोग हिस्सा लेने वाले हो जितने लोग नियाज में शिरकत करने वाले हो मौला करीम तो सबके हिस्सों को कबूल फरमा ले और सबके जज्बे को कबूल फरमा ले। हुसैन पाक के दर की गदाई में मौला करीम उनका शुमार फरमाते हुए उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। जब दमे वापसी हुई अल्लाह हम सब मदीने में हाजिर हो लब्बे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे लोग हाइड नहीं करना, जगह जो बैठेगा उसको मिलेगा नहीं मिलेगा पहले बता। कोई कुर्सी से उठेगा नहीं कोई जाएगा नहीं, एक जगह बैठे सब आराम से लोग हाइड मत करो। नारे तकबीर।
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نسل شہدائے کربلا زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بن نہیں گیا آپ حضرات بیٹھے رہیں نیاز وغیرہ اور شربت وغیرہ پی کر کے سکونی قلبی کے ساتھ مجھائیں حسین نے جو روٹی ہے وہ لوگوں کو پلاتی ہے ٹھیک ہے آپ حضرات سکونی قلبی کے ساتھ بیٹھے آرام کے ساتھ افراد تفریح نہ کریں چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی خاموش کرائیں